جی کوئی اپوز کرے ہے؟ جی مولانا محمد واسع صاحب، مولانا عبد الواسع صاحب۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، صدق اللہ العلی العظیم۔ جناب اسپیکر، جو بل ہمارے وزیر قانون صاحب نے پیش کر دیا، آج میں اس کو سیاہ ترین دن کہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے دل نہ چاہتے ہوئے اور میں اس حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے میں ایک منسٹر اس حکومت کا ہوں، لیکن آج بھی میں حکومتی بل کا مخالفت کرتا ہوں، تو کتنی ظلم کے بات ہے، کتنی جبر کے بات ہے۔ تو جناب اسپیکر، مجھے افسوس ہے، جیسے کہ سردار صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے دوستوں سے، کیونکہ جو سیاسی جمہوری قوتیں اپنے آپ کو کہتے ہیں، جن قوتوں نے 18ویں ترمیم پیش کر دیا اور جو اس کو اپنے آپ کو خالق سمجھتے ہیں اور جو صوبائی خود مختاری کے بہت بڑے دعوے کرتے ہیں، تو آج ان لوگوں کے اسمبلی سے، اس اسمبلی سے بھی ایک قرارداد پاس ہوتے ہیں۔ تعلق مسئلے کا بلوچستان سے ہے، لیکن وہاں سے قرارداد پاس کرواتے ہیں، تو یہ بھی افسوس کی بات ہے۔ جناب اسپیکر، ریکارڈ کا معاملہ اتنی سادہ سیدھا نہیں ہے۔ 1993 سے جو یہ معاہدہ ہوا تھا، تو جب 2008 سے 2011 تک نواب رسانی اور جمعیت علماء اسلام کے ایک مخلوط حکومت تھے، باقی لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل تھے اس حکومت میں، تو اس وقت مائننگ لائسنس کے لیے جو ہمارے پاس درخواست آئے، تو ہم نے جب معاہدے کا جائزہ لیا اور 18ویں ترمیم کے بعد جو ہمارے پاس اختیارات آ گیا، تو اس وقت ہم نے مائننگ لائسنس کا مسترد کر دیا اور ہم نے معاہدے پہ غور شروع کر دیا کہ یہ ظالمانہ اور ناانصافی اور پر مبنی ایک معاہدہ ہے۔ لیکن جناب اسپیکر، جب وہ معاہدہ ہم نے مسترد کر دیا اور اس وقت پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈر وہ ہمارے ساتھ تھے، اور بلوچستان حکومت نے یہاں سپریم کورٹ میں کیس دائر کر دیا اور کیس ہم نے جیت لیا، بلوچستان حکومت نے۔ لیکن اس کے بعد جو کمپنی تھا وہ چلا گیا بین الاقوامی عدالت میں۔ جناب اسپیکر، بین الاقوامی عدالت میں بھی ہم نے .4 وہاں ایک جو 4 پوائنٹ ہے اس پہ ہم نے کیس جیت لیا، لیکن بدقسمتی سے جب ہم جیت کی طرف گئے تو ہماری یہی وفاقی گورنمنٹ نے، یہی وفاقی حکومت جو ہر وقت بلوچستان کے ساتھ جو کچھ زیادتی کر رہے ہیں، تو اس وقت کچھ پتہ نہیں کس طرح کمپنی کے ساتھ ملی بھگت ہو گئی اور کمپنی کے ساتھ انہوں نے کر دیا کہ ہم عدالت سے کیس نکال دیا، ثالثی عدالت میں آ گیا، اور جب ثالثی میں آ گیا تو پاکستان کے ہمارے حکومت نے، ہمارے حکمرانوں نے ان کے سامنے اپنے آپ کو ہروا دیا کہ ہمارا کیس ہم سے جیت گیا کمپنی والوں نے، اور اس پہ جرمانہ لگا دیا۔ اور جرمانہ لگانے کے بعد جناب اسپیکر، اگر تاریخ کو اس وقت کے اخبارات کو دیکھا جائے تو فوراً اسی دن جو ہمارے اوپر 6 ارب یا 9 ارب ڈالر جو کہ وزیر قانون صاحب فرما رہے کہ لگ گیا، تو کمپنی نے اسی دن ایک بیان جاری کر دیا کہ اگر ہمارے ساتھ مذاکرات پہ اور ٹیبل پہ معاملہ طے کر لیتے ہیں تو ہم یہ 6 ارب یا 9 ارب جو جرمانہ ہے ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ واپس آ جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے اور کمپنی والوں نے ملی بھگت سے کہ آپ کے اوپر جرمانہ جب آ جاتے ہیں پھر میں پیشکش کروں گا، پھر جرمانہ چھوڑ دیتا ہوں، پھر وہی جو نہ آپ نے کیے ہیں نہ میں نے کی ہے یہ ہمیں واپس آ جاتے ہیں۔ تو جناب اسپیکر، ہمارے ساتھ اسی طرح ہوا، اور اس میں وہاں تمام سیاسی جماعتوں نے، جتنی بھی سیاسی حقیقی سیاسی جماعتیں بلوچستان کا، وہ سب ایک نقطے پہ متفق ہے کہ بلوچستان کے وسائل اور بلوچستان کے لوگوں کے لیے بلوچستان کے حقوق اور ان کے وسائل پہ بلوچستان کے عوام کے اختیار ہونا چاہیے، اور یہ بلوچستان کے بچوں کے لیے، نسلوں کے لیے استعمال ہو۔ لیکن جناب اسپیکر،
یہ سارے معاملات جب گزر گئے تو مجھے اس وقت سے بھی افسوس ہے، اور جناب اسپیکر اس وقت بھی میرے دوستوں کے جو پیپلز پارٹی ہمارے دوست ہیں ان کے حکومت تھے، اور جنابی السلام علیکم. وعلیکم السلام. راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہمارے آج اسپیکر ہے اور آپ جب سیٹ پہ تشریف فرما ہے وزیر اعظم پاکستان تھے، تو اس وقت بھی ہمارے صوبے میں جو گورنر راج نافذ کر دیا، جو ہمارے حکومت ختم کیا گیا، تو اس وقت بھی ہم نے کہہ دیا کہ ہمارے حکومت ہزاروں کا ایک بہانہ بنا دیا، جو کہ ہزارے قوم کے جو لوگ گئے تھے اسی ریکارڈنگ کے حوالے سے ہمارے حکومت اور وہاں گورنر راج نافذ ہو گیا. اور اس وقت سے ہم یہ تحریک اور یہ جدوجہد کر رہے ہیں، آج دن تک ہم اسی مصیبت میں ہیں. 10 سال اسی ریکارڈنگ کی وجہ سے تمام سیاسی جمہوری قوتیں اور جمعیت علماء اسلام یہ زیر اعتاب دی اس بنیاد پہ کہ ہم سے 2 غلطیاں ہو گئی، ایک ریکارڈنگ کا معاملہ، دوسرا NFC کا معاملہ. اور اس وجہ سے ہم 10 سال کسی نہ کسی حوالے سے کبھی وہاں باپ بنا دیتے تھے، کبھی کیا بنا دیتے، کبھی دادی بنا دیتا تھا، کبھی دادا بنا دیتا تھا، کیا بنا دیتا تھا. تو اسی لیے بنا دیتا تھا کہ سیاسی جمہوری قوتوں کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں. لہٰذا اس کے بعد بھی ہم نے بلوچستان کے حقوق کی یہی جنگ لڑی. آج یہ معاملہ ہوا، 1 مہینہ 2 مہینہ پہلے جو ہمارے نواز شہباز شریف صاحب کے سربراہی میں حکومت بنے، تمام سیاسی جماعتوں کے قومی حکومت بنے، تو ہمیں بریفنگ دیا گیا ریکارڈنگ کے حوالے سے. لیکن اس وقت بھی ہم نے اپنے تحفظات کی، جب ہم نے اس معاہدے کا مسترد کیا ہوا تھا تو 5 سوالات ہم نے کی. ان 5 سوالات کے جو ہمارے شرائط تھے ان کے مطابق ہمیں جواب ملا کہ اس وقت 25% ہمارے شیئر تھا اور اخراجات بھی ہمارے اوپر تھے. اب انہوں نے کہا کہ بلوچستان کا 25% شیئر ہے، اخراجات 15% گورنمنٹ آف پاکستان پر ہے اور 10% کمپنی ادا کرے گی. جب انہوں نے کہا، ہمارے نے کہا ٹھیک ہے، بغیر اخراجات جب ہمارے 25% اور ہمارا یہی مطالبہ تھا. ہم نے دوسرا سوال یہی کیا کہ اس وقت ایریا معلوم نہیں تھا کہ کتنی ایریا پہ مائننگ کریں گے. ہمیں بتایا گیا کہ 200 ایکڑ یا کتنی اتنے بتا دیا کہ اس پہ ہم مائننگ کریں گے، ایریا کے تعین کر دیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے، ایریا کا تعین ہو گیا، یہ ہمارے ہی مطالبہ ہے. ہمارے مطالبہ یہ تھا کہ ریفائنری ادھر ہی ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ کمپنی نہیں کر سکتے، سعودی سے ہمارا رابطہ ہے. ہم نے کہا کہ ریفائنری یہاں کر دے جس کمپنی سے آپ معاہدہ کرتے ہیں. ہمارا مطالبہ تھا کہ 2% رائلٹی کے بجائے ہمیں 5% ملنا چاہیے، 7%. تو انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ آف بلوچستان کا اپنا قانون سازی ہے، لہٰذا 5% ہم کر دیتے ہیں. ہم نے قبول کر لیا. لیکن اس کے بعد جب یہ سارے معاملہ ہو گیا تو ہم نے کہا کہ جب تک معاہدہ ہمارے سامنے نہ آ جاتے ہیں تو اس وقت تک نہ ہم ان کی مخالفت کریں گے اور نہ ہم ان کی حمایت کریں گے. پھر اس کے بعد جب کابینٹ میں یہ بات آئے تو کابینٹ میں اس وقت وزیر قانون صاحب تشریف فرما ہے، تو اس وقت بھی ہم نے اعتراض کر دیا کہ اگر یہ اس طرح ہے کہ ریفرنس دائر کرنے کے لیے جب آپ سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں گے تو ہمارا خدشہ یہ ہے کہ پاکستان کی عدالتوں سے آپ اس کمپنی کو آزاد کرانا چاہتے ہیں. لیکن جب ہمیں ایک اندہانی کرائے کہ نہیں، ہم صرف عبدالحق بلوچ والا کیس جو اس کے بارے میں فیصلہ آیا ہے ہم اس کو سپریم کورٹ سے واپس کر دیتے، کیونکہ کمپنی کا شرط یہ ہے کہ جب تک یہ فیصلہ ختم نہ ہو جائے تو میں اپنے تحفظ اپنے دفاع نہیں سمجھتا ہوں. تو ہم نے پھر اس کو اجازت دے دیا، کیونکہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے جو ہمارے اوپر جرمانہ آیا ہے 6 ارب یا 9 ارب ڈالر. پاکستان کی حالت ہمیں بھی معلوم ہے، تو ہم نے راستہ دے دیا. لیکن آج جو قانون سازی آئی ہے، اس قانون سازی کے بارے میں نہ کابینٹ میں ہمیں بتایا گیا ہے، نہ وزیر اعظم صاحب کے سربراہی میں جو اجلاس تھے تمام سٹیک ہولڈر کا انہوں نے نہیں بتایا. لیکن پھر بھی آج ہمارا پورا دن اس پہ مذاکرات تھے. سردار اختر جان نیشنل پارٹی کے طاہر بزنجو صاحب، پختونخوا ملی پارٹی کے سردار شفیق ترین صاحب، اور ہمارے جتنے بھی بلوچستان کی سیاسی
جماعتیں ہیں حقیقی سیاسی جماعتیں وہ سب اس میٹنگ میں شریک تھے اور ہم نے ان کو گزارش کی کہ خدا را جب آپ خدا را آپ اگر یہ قانون سازی کرنا چاہتے ہیں تو اگر یہ ریکارڈنگ کے معاہدے کے حد تک کوئی ضرورت ہو تو بے شک آپ قانون سازی کر لیں، لیکن اگر آپ اس کے آڑ میں بلوچستان کے اور تمام اختیارات آپ لینا چاہتے ہیں تو ہم کس طرح بلوچستان کے عوام کے پاس، اور یہ کوئی بھی سیاسی جماعت اور بلوچستان کی کوئی بچہ یہ تسلیم نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا کس طرح وہ تمام اختیارات جب وہ لے رہا تھا تو ہم نے پورا مذاکرات کر کے مذاکرات کے بعد ہم نے اس حد تک ہم کے ساتھ اگری ہو گئے کہ ریکارڈنگ کے اگر ریکارڈنگ معاہدے کی کوئی ضرورت ہے کیونکہ کمپنی کے ساتھ جو آپ معاہدہ کرتے ہیں تو اس حد تک یہ محدود کر لے. ترمیم پہ تیاری ہو گئے، سارے ہمارے قانونی ماہرین بھی بیٹھے تھے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے وہ بات بھی مسترد کر لیا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اختیارات لینا چاہتے ہیں اس آڑ میں کہ ہمارے سر پہ ایک تلوار لٹکتے کہ ہم اختیارات لیں گے کیونکہ اگر نہ ہو تو ہمارے اوپر جرمانے لگیں گے. تو ہمارے اوپر انہوں نے ہر وقت اس قسم کے حالات پیدا کیے، ہر وقت اس قسم کے. ہمارے ساتھ سپیک میں جو کچھ ہوا وہ بھی اسی طرح ہو گیا کہ اب حالات وہاں ٹھیک نہیں ہے اور ہم سپیک 2023 کے بعد ماحول ٹھیک ہو جائے گی، پھر بلوچستان کے مغربی روٹ بن جاتے ہیں. اب تک تو کچھ نہیں ہوا. پھر ہمیں یہ بتایا گیا کاش پی ٹی آئی کا حکومت نہ آ جاتا تھا، یہ ایسے لعنتی حکومت آ گیا. ہم نے کہا لعنتی سے ہمارے کیا کام ہے، ہمارے کام تم لوگوں نے خراب کر دیا. کیونکہ جب تمام سیاسی قومی جماعتوں کا آل پارٹیز جب ہوا میاں شہباز شریف صاحب کے سربراہی میں تو سب جماعتوں نے اتفاق رائے سے قومی یعنی مغربی روٹ کا منظوری دے دیا کہ سب سے پہلے یہ بنا چاہے، کیونکہ گوادر کی وجہ سے سپیک ممکن ہوا. لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ وہ وعدہ نہیں نبھایا اور 2023 کے بعد تو ہمارے ساتھ یہ ڈرامہ کی پی ٹی آئی کا حکومت آیا، ورنہ ہم بلوچستان کو یہ کر دیتا تھا. گیس کے حوالے سے اگر جناب اسپیکر صاحب دیکھا جائے تو پورا پاکستان یعنی وہاں بلوچستان سے ہٹ کر کے خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، سب بلوچستان کے گیس وہاں تک پہنچ گیا. اور اس وقت جو 60% گیس ہمارے تھے، لیکن ہمارے بلوچستان میں کوئٹہ شہر کے سوا کہیں بھی گیس نہیں ملتا ہے، نہ بلوچستان کے لوگ گیس جانتے ہیں. بلکہ وہاں جا کر کے سوئی کے جو گاؤں ہیں، جو بستی ہے، وہ لوگ بھی گیس نہیں جانتے ہیں. تو جناب اسپیکر ہمارے ساتھ اس طرح زیادتیاں ہوتا رہتا ہے، اسی طرح سپیک، اسی طرح گیس، اسی طرح تمام معدنیات و وسائل. اور اب بھی ہمارے جب وہ اختیار آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان دوسرے ذخائر کے دوسرے معدنیات کے آپ کیوں اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں؟ پورا صوبے کے اختیارات پر کیوں لے لیتے ہیں؟ اگر آپ کی اس پروجیکٹ کے لیے ضرورت ہے تو ہم اختیارات آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن جب آپ پورا اختیارات لے لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 18ویں ترمیم، جب ایک وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ 18ویں ترمیم NFC ایوارڈ یہ دہشت گردی سے زیادہ خطرناک ہے پاکستان کے لیے، یہ بہت سے لوگوں نے کہا، اور آج اس کے آڑ میں آپ وہی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. لہذا مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ ہمارا اپنا اتحادی حکومت، ہم اپنی حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ اور ہمارے بلوچستان کے سارے تمام سیاسی جماعتیں اس میں شامل ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور ہمارے فیصلے آپ لوگ کرتے یا سندھ والے یا پنجاب والے یا خیبر والے. مجھے اس پہ افسوس ہے، اور ہم کبھی اپنے آپ کو خود مختار ایک آزاد ملک میں رہنے کے قابل نہیں سمجھتے. شکریہ جناب اسپیکر.